یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ کتاب کا نام نو لکھی کوٹھی، مصنف علی اکبر ناطق، اور آپ کے لیے پڑھیں گی فرحہ علی۔ باب نمبر 42۔ بہت دنوں سے ولیم سوچ رہا تھا کہ سرکاری نوکری پر لعنت بھیج دے، صرف اوکاڑا میں رہ کر اپنا ذاتی فارم چلائے، جس پر کیتھی کسی طرح بھی راضی نہ ہو سکتی۔ شاید وہ اسے بھی نظر انداز کر کے فیصلہ کر بیٹھتا کہ اچانک اس کی خوش نصیبی سے برطانیہ پر ایک آفت ٹوٹ پڑی، اور وہ تھی جنگ عظیم دوم۔ ہٹلر کی حکومت نے مشرقی یورپ میں ایک وسیع اور جدید سلطنت لانگ سپیس کے قیام کا خواب دیکھا تھا۔ اس نے یہ خیال اپنے لوگوں پر واضح کیا تو جرمن لیڈروں نے یورپ پر جرمنی کے تسلط کے لیے جنگ کو ضروری قرار دے دیا۔ سوویت یونین کی غیر جانبداری حاصل کرنے کے بعد جرمنی نے 1 ستمبر 1939 میں پولینڈ پر حملہ کر کے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کر دیا۔ اس کھلم کھلا جارحیت کو روکنے کے لیے برطانیہ اور فرانس نے رد عمل کے طور پر 3 ستمبر کو جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ ادھر 1 ماہ کے اندر جرمن نے سوویت فوجوں کے اتحاد سے پولینڈ کو شکست دے دی۔ پولینڈ جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو گیا۔ یہ وہ دور تھا جب اس سب کچھ سے لا تعلق ولیم پنجاب کے چیف سیکرٹری ہاؤس لاہور میں کھوڈے لائن لگا فائلوں کے اوپر سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ وہ اس جنگ کی خبریں تو مسلسل سن رہا تھا، لیکن ابھی جنگ کی آواز براہ راست ہندوستان نہیں پہنچی تھی، اس لیے اسے اس سب سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ ویسے بھی کچھ وقت تک عارضی سکون ہو چکا تھا جو 9 اپریل 1940 تک جاری رہا، اور اس وقت ختم ہو گیا جب جرمن فوجوں نے ایک مرتبہ پھر ناروے اور ڈنمارک پر حملہ کر دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب برطانیہ کے کان پر دوبارہ جوں رینگی اور وہ اس کھجلی پر چونکا۔ ادھر جنگ کا آغاز ہوا، ادھر برطانوی کالونیوں میں انگریزوں اور مقامیوں کو افسریاں پلیٹوں میں بکنے لگی۔ اسی ریلے میں کئی ماتوبوں کی غلطیاں بھی تھوڑی بہت سرزنش کے بعد بخش دی گئی، چنانچہ ولیم کی بھی سن لی گئی اور اس کی خدمات دلی ڈویژن کے سپرد کر دی، جہاں انہیں بطور ڈپٹی کمشنر ضلع روہتک بھیج دیا۔ ولیم کا اتنی جلدی اچانک ڈپٹی کمشنر بن جانا نہایت اعزاز کا باعث تھا اور کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ کجا لاہور میں 15 ماہ سے مکھیاں مارنے کا کام، اور کجا ایک دم پورے ضلع کا وائسرائے۔ آرڈر ملنے کے بعد اس نے فوراً کیتھی کو اطلاع دی اور کہا، محترمہ جلدی ضلع کی میم بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیتھی نے یہ سنتے ہی اوکاڑا میں اپنی نیابت کے منصوبے شروع کرنے کے ساتھ سفر کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلے اس نے ڈپٹی کمشنر کو ذاتی طور پر ملنے والے ملازمین کی لسٹ تیار کی، جس کی تعداد 35 کے لگ بھگ تھی۔ ان میں خاص کر سائز، دھوبی، خانسامہ، بھنگی، باورچی، مالی، گھسیارا، چڑی مار، قصاب، مچھیرا، ماشکی، مالشیا، حلوائی، سگ پرور، بٹیر باز، مرغ باز اور اسی طرح کے نہ جانے کیا کیا الا بلا نوکروں کی پلٹنیں تھیں۔ یہ تو باقاعدہ نجی ملازم تھے، ورنہ تو اب پورا ضلع ملازم ہونے والا تھا، اور کسی کی کیا جرت کہ ان کی مرضی کے خلاف پر بھی مارتا۔ ولیم اسی خوشی میں لو لکھی کوٹھی پر پہنچا اور سب دوستوں کو بلا کر ایک لمبی دعوت سے سرفراز کیا۔ جانسن صاحب نے، جو 1 سال پہلے ریٹائرڈ ہو چکے تھے، اپنے تجربات کی تھکا دینے والی کہانیاں سنائیں اور ایسی ایسی نصیحتوں کی زنبیلیں کھولیں جو اگرچہ بوسیدہ ہو چکی تھیں، پھر بھی ولیم کو سننے لگی کہ یہ کچھ دیر کی کوفت اس کے والد کے لیے طمانینت کا باعث تھی۔ جانسن کے لیے ویسے بھی یہ ایک ایسی خوشی تھی جس کا نہ ملنا ایک طرح کی بے توقیری تھی کہ پشت در پشت ملنے والی کمشنری اگر کسی جگہ رک جاتی تو خاندان کو بٹا لگ جاتا۔ اس لیے جانسن صاحب ولیم سے بھی زیادہ پرجوش تھے اور دوستوں کو اپنے خاندان کے قصے لطف لے لے کر سنا رہے تھے۔ اگر ولیم کے ڈپٹی کمشنر بننے کی کہانی اندر سے کھولی جاتی تو کہیں جانسن صاحب کی بارآور کوششیں درمیان میں موجود تھیں۔ دعوت میں پادریوں سے لے کر ڈپٹی کمشنروں تک سب جمع تھے، جنہیں جانسن صاحب کو اپنا نام و نامود دکھانا منظور تھا۔
دعوت کے بعد ولیم بلا تاخیر افسرانہ اعزاز کے ساتھ روہتک کی طرف روانہ ہو گیا اور سیدھا ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں جا کر دم لیا، جو چند دن پہلے اس کے لیے خالی کر کے اس میں ولیم کا ذاتی سامان لگا دیا گیا تھا۔ یہ بنگلہ ایک طرح کا گورنر ہاؤس ہی تھا۔ وہ بڑی بڑی پیلے رنگوں کی دیواریں اور دیواروں کے اندر سفید انڈے کی طرح کا اونچا سا بنگلہ، جس کے بے شمار کمرے، مہمان خانے، ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم اور دوسرے کمرے تھے۔ ان کے علاوہ کئی چبوترے، سہ دریاں، 12 دریاں اور 6 دریاں سفید رنگوں میں ایک کے بعد ایک بنگلے کے کھلے صحنوں میں ہنس رہی تھی۔ یہ سب تو ایک طرف، ولیم بنگلے میں اترا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے آدھا شہر وہاں موجود تھا۔ 2 ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر، ضلع کی 5 تحصیلوں کے تحصیلدار، نائب تحصیلدار، پولیس کے افسر اور نہ جانے کس کس شعبے کے لوگ تھے۔ ان سرکاری لوگوں کے علاوہ شہر کے بڑے اور امیر لوگوں کی الگ کھیپ سلام کرنے کے لیے پہنچی ہوئی تھی۔ ولیم نے ان سینکڑوں افراد کے مجمع کو دیکھا جو اسی کی خاطر کھڑے تھے، تو چند لمحوں کے لیے اس کے اندر رعونت نے بھرپور پھریری لی، لیکن اس طرح کے معمولات وہ اپنے باپ دادا کے ساتھ دیکھ چکا تھا، اس لیے زیادہ فرق نہ پڑا اور وہ پہلی حالت میں آ گیا۔ لوگ بہت زیادہ تھے، لیکن ولیم نے ترتیب میں کھڑے ہوئے 8-10 سے ہی ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا۔ اسی طرح ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر جان میکن نے بھی چند لوگوں کا تعارف کرا کے باقی کو نظر انداز کر دیا۔ وہ جان گیا تھا صاحب اس وقت تھکے ہوئے ہیں اور جلدی مجمع اپنے سے دور کر دینا چاہتے ہیں۔ روہتک میں کافی عرصے سے ڈپٹی کمشنر کی جگہ پر اسسٹنٹ کمشنر ہی کام کر رہا تھا۔ یہاں کسی کو اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی اور کام بخوبی چل رہا تھا، لیکن اچانک جنگ کی وجہ سے ہنگامی حالات پیدا ہوئے تو اس آسامی کو پر کرنے کا خیال آ گیا اور قرہ ولیم کے نام نکل آیا۔ تعارف کے بعد ولیم نے جلد ہی سب کو رخصت کر دیا تاکہ دوسرے دن مکمل آزادی کے ساتھ اگلے اقدام کا بندوبست کیا جائے۔ دوسرے دن ولیم ڈپٹی کمشنر ہاؤس پہنچا تو عمارت کو اندازے کے مطابق نہایت پرشکوہ پایا۔ دور تک بلند و بالا کمرے ہی کمرے اور کھلی راہداریاں۔ ولیم کا اپنا کمرہ جلال آباد والے سے دگنا تھا۔ انتظامیہ کا پروٹوکول بھی کمال کا تھا، مگر اس کے باوجود ولیم کو یہاں کچھ خلا سا محسوس ہو رہا تھا، جس کی فی الحال نشاندہی تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن کچھ ایسا ضرور تھا جسے ولیم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ یہاں اس کا پی اے ایک راجپوت رانا دھمپت رائے تھا، جو شائستہ اور صاف ستھرا 50 سال کی عمر کے لگ بھگ کا شخص تھا۔ اس کی مونچھیں ضرور تھیں، لیکن ایسی جس سے ولیم کو کسی قسم کی تکلیف پیدا نہیں ہو سکتی تھی۔ سر پر کلے دار پگڑی نے مونچھوں کو مزید باروب بنا رکھا تھا۔ رائے دھمپت صاحب اردو کے ساتھ انگلش بھی اچھی طرح سمجھتا اور بولتا تھا۔ ولیم کو پہلے دن ہی اس کی لیاقت کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے اسے جتنی ہدایات دی ان پر اس قدر پھرتی سے عمل کیا کہ خود ولیم بھی دنگ رہ گیا۔ ولیم نے دوسرے روز ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنرز اور تمام تحصیلداروں کا اجلاس طلب کیا اور کام کے آغاز کے بارے میں منصوبہ بندی کرنے لگا۔ اسے ایک بات کا اطمینان تھا کہ اب اسے بہت سے کاموں میں آزادی ہوگی۔ ان کے بارے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوگا۔ وہ بے دھڑک ان کو نپٹانے کی طرف توجہ دے گا، اور جو کام اپروول کے محتاج ہوئے وہ آہستہ آہستہ بھی آگے بڑھتے رہے تو مذائقہ نہیں۔ ولیم نے پہلے اجلاس میں اپنے گزارشات کی وضاحت کر دی اور تمام تحصیلوں کے ذمہ دار افسروں پر واضح کر دیا کہ اسے صرف 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ اول، تعلیم کے بہتر نتائج، دوم، معاشی ذرائع کا پیدا کرنا، اور سوم، حکومت کے لیے خراج کے نظام کو مزید بہتر بنانا۔ یہ ان کی پہلی ترجیحات ہیں۔ ان کے علاوہ تمام کام ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضلعی گزٹ کے مطابق، جس کا مطالعہ کئی روز پہلے ولیم کر چکا تھا، روہتک میں امن و امان کے حوالے سے زیادہ خرابی نہیں تھی۔ لوگوں میں اکڑ پھگڑ کافی تھی، لیکن بڑے پیمانے پر شر پسندی پھیلانے کی جرت ابھی تک پیدا نہ ہو سکی تھی، نہ ہی آگے توقع تھی۔ اس لیے ولیم نے اس معاملے پر بات کرنے کی زحمت نہیں کی اور ہدایات دے کر اجلاس ختم کر دیا۔ آفیسرز جنہیں ابھی تک روہتک میں کسی ڈپٹی کمشنر نے ڈیل نہیں کیا تھا کو بھی ولیم کے انداز گفتگو سے واضح ہو گیا کہ آپ بڑے افسر کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میٹنگ کے انجام پر انہوں نے بھی کام کرنے کے انداز میں تبدیلی لانے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا،
لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ولیم کو محسوس ہوا وہ جو سوچ رہا تھا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب اور طرح کی مجبوریاں سامنے دکھائی دینے لگی۔ اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ حالات میں بڑے پیمانے پر تبدیلی شروع ہو چکی ہے۔ اچانک مسلم لیگ اور کانگریس کے جلسے چل نکلے تھے جن سے انہیں پہلے ہی بہت زیادہ کوفت ہوتی تھی۔ وہ ان کو روکنے کا اختیار بھی نہیں رکھتا تھا۔ کئی بار دفعہ 44 کا نفاذ کر کے اس طرح کے جلسوں کا ناطقہ بند بھی کیا، لیکن صاحبان جلسہ کہیں اوپر سے احکامات حاصل کر کے لے آتے اور آزادی کی بکواس شروع کر دیتے۔ ولیم کو بعض اوقات ان سے وحشت محسوس ہوتی۔ ولیم کو اس بات پر شدید غصہ آتا کہ ان کے بڑے اصل میں انگریزوں کو نکال کر اپنی حکومت چاہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے اندیشے آنے شروع ہو گئے۔ وہ سوچتا کیا یہ ہندوستانی اسے بھی نکال دیں گے، حالانکہ ان کے خاندان کو یہاں پورے 150 سال ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات ولیم دل کو دلاسا دینے کے لیے کہتا یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ جو حکومت اتنی جد و جہد اور طاقت سے حاصل کی گئی ہے اسے انگریز اتنی آسانی سے ان گنواروں کے سپرد نہیں کریں گے جن کے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ حکومت چلانے کا تجربہ ہے۔ وہ خیال کرتا اصل میں یہ سب کچھ جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ان خیالات اور اندیشوں کے باوجود ولیم اپنے تئیں کچھ نہ کچھ کرنے میں جتا رہتا اور کافی سارے نتائج حاصل بھی کر لیے، لیکن چند مہینوں میں حالات کے پیش نظر ولیم کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے جنگ کے متعلق اندازے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ طول پکڑتی جا رہی تھی۔ ادھر اس کے اختیارات کی کڑیاں آہستہ آہستہ ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مقامی اور کالوں کی جرأتیں بڑھ رہی تھیں اور بعض احکامات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عمل کرنے پر مجبور تھا جو ہندوستان کی آزادی اور کالوں کے وافر حقوق کے متعلق ہوتے۔ ولیم نے حالات کا ٹھنڈے دل سے جائزہ لیا تو اسے لگا اوپر کی سطح پر کہیں گڑبڑ ہو چکی ہے۔ اس کی بھیجی ہوئی فائلز یا تو بغیر اپروول کے واپس آ رہی تھی یا ان میں بلا وجہ کی تاخیر ہو رہی تھی۔ کبھی بجٹ کا بہانہ کر کے، کبھی کہہ دیا جاتا حکومت کی اس کام میں ترجیح نہیں ہے۔ پھر وہ جلد ہی بہت کچھ جان گیا اور اسے پتہ چل گیا کہ اس وقت پورے ہندوستان کی انتظامیہ اسی طرح چل رہی ہے جس میں اس کا کام بھی عبوری سطح کا اور ہنگامی بنیادوں پر ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اسے 1 سال گزر گیا۔ اس دوران کام کی بڑھتی ہوئی یکسانیت نے اس کی طبیعت کو تباہ کر دیا۔ ان حالات میں کیتھی اسے ادھر سے ادھر ہر وقت دلاسا دینے میں لگی رہتی اور پل پل کا خیال رکھتی، لیکن اسے کمشنری کی جتنی خوشی ہونی چاہیے تھی وہ سب غارت ہو کر رہ گئی۔ اس وقت کمشنری کے اختیارات اس کے لیے ایک ایسا خواب ہو گئے تھے جن میں مناظر تو نظر آتے تھے، لیکن خواب دیکھنے والا ان مناظر کو نہ چھو سکتا نہ ان سے لذت حاصل کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ایسی گائے کا دودھ تھا جو جنگ کی وجہ سے ہر کس و ناقص کو پلا دیا گیا۔ دویم اس شاہانہ عہدے کے ساتھ کچھ ایسی ہدایات نہ تھی کر دی گئیں جو کسی طرح بھی ڈپٹی کمشنر جیسی پروقار ذات کے لیے جائز نہیں تھی۔ بجائے اس کے کہ ڈپٹی کمشنر اپنے ضلع میں بلا شرکت غیرے جیسا کہ وہ سوچ رہا تھا حکمرانی کرے، اسے بریگیڈیروں اور جرنیلوں کی ہدایات پہنچنا شروع ہو گئی اور سخت سے سخت حکم وصول ہونے لگے۔ مثلاً ضلع سے جتنے جوان ہو سکیں فوج میں بھرتی کے لیے بھیجے جائیں، غلہ کو ذخیرہ کر کے اس کا حساب پہنچایا جائے، زیادہ سے زیادہ خراج اور مالیہ وصول کیا جائے، ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ بعض اوقات تو یہ حکم نامے کمشنر آفس سے آنے کے بجائے ڈائریکٹ ہی وصول ہونے لگے، جو ولیم کے لیے اس قدر آزار کا باعث تھے کہ اسے اپنا یہ عہدہ ایک چپڑاسی سے بھی بدتر معلوم ہونے لگتا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ آخر وہ کس کے ماتحت ہے، آیا اپنے ڈویژن آفس کی سول انتظامیہ کا جہاں سے اصولی طور پر اسے تنخواہ ملتی ہے، یا پھر میرٹھ چھاؤنی کا جہاں کے فوجیوں کی حیثیت اس کے سامنے ایک گنوار زبان استعمال کرنے والے جانوروں کی تھی۔ ولیم کبھی کبھی خیال کرتا اس سے تو بہتر اس کے وہی دن تھے جب وہ جلال آباد میں اسسٹنٹ کمشنر تھا اور ہیلی کا ماتحت تھا۔ اس سے ہیلی اپنے باپ اور ان ڈپٹی کمشنروں پر رشک آنے لگا جو وقار کو تباہ کر دینے والی جنگ سے پہلے ریٹائر ہو کر عزت بچا چکے تھے۔ اس کے باوجود ولیم دل کو دلاسا دینے کے لیے سوچتا کہ مصیبت کے دن تھوڑے ہی ہیں، گزر جائیں گے،
تو ان کی افسری کی شان میں بھی پہلے والی چمک دمک آ جائے گی، مگر اسے پھر آزادی کے متوالوں کے بے ڈھنگے مطالبوں کی یاد آ جاتی جو روز بروز بڑھ رہے تھے اور منظور بھی ہو رہے تھے۔ ایک طرف درج بالا بکواسیات تھی، دوسری طرف روہتک کا ماحول ولیم کے لیے انتہائی اذیت ناک تھا۔ اسے روہتک میں 1.5 سال کے قریب گزر چکا تھا۔ یہ عرصہ اس کی طبیعت کو اچاٹ کر دینے کے لیے ہر دن نئی بیزاری لے کر آتا اور ولیم کی نحوست میں اضافہ کر دیتا۔ یہ ضلع دہلی کے مغرب میں 40 یا 50 میل کے فاصلے پر ایک خشک شہر تھا، جس کے مضافات میں مٹی کے ٹیلے، اک اور ببول کی جھاڑیاں حد نظر تک پھیلی ہوئی تھیں۔ شہر کے ساتھ ساتھ پختہ اینٹیں بنانے والے بھٹوں کی کثرت تھی۔ ان کی چمنیوں سے اٹھنے والا دھواں ہر وقت شہر پر سائے بلند کیے رکھتا۔ ان سایوں کے بیچ اڑتی ہوئی چیلیں چکر کاٹتی رہتی، کبھی بلندی پر اور کبھی بالکل چھتوں کے اوپر۔ شہر کی عمارتیں زیادہ تر پکی اینٹوں کی اور پرانے دور کی یاد دلانے والی تھی۔ ان پر کام اگرچہ بہت نفاست سے کیا گیا تھا، لیکن اب وہ اکثر جگہ سے خراب ہو رہا تھا۔ شہر کی قریباً ساری آبادی نہ جانے کون سی زبان بولتی تھی اور کس کلچر سے تعلق رکھتی تھی۔ راجستھان سے روز کی اٹھنے والی آندھیوں نے اس پر مزید کام دکھایا تھا۔ آئے دن شہر کے در و دیوار گرد و غبار کی تہوں میں دب جاتے۔ مضافات میں اٹھتی ہوئی ریت اور دھول نے ہر چیز کو مٹیالہ بنا دیا تھا۔ لوگوں کے چہرے بھی اسی مٹی، خشکی اور دھول کے باعث اتنے بے رونق ہو چکے تھے کہ ولیم کو جلال آباد کے لوگ ان کے مقابلے میں نہایت خوبصورت لگنے لگے۔ کڑوا تمباکو ان کی مرغوب غذا تھی۔ 8 پہر میں کوئی لمحہ ہوگا کہ ان کے بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ بچے بھی اس لعنت میں گرفتار نہ ہوں۔ تمباکو کے کثیف اور مسلسل دھوئیں سے ان کی مونچھیں اور داڑیاں بھوری، زرد اور بدبودار ہو چکی تھی، اور وہ اسی ابکائی پیدا کرنے والے رنگوں سے مانوس تھے۔ یہ لوگ نہایت سوکھے سڑے، لمبی مونچھوں، چھوٹی قامتوں، باریک آنکھوں اور چھوٹے چھوٹے پاؤں کے ساتھ دھوپ اگاتی سڑکوں پر آتے جاتے نظر آتے۔ بعض دفعہ ولیم ان کے رنگ برنگے چیتھڑوں اور ٹاکیوں سے سیے گئے بستروں کے بارے میں غور کر کے کانپ جاتا، جو اس نے دیکھے تو نہیں تھے، لیکن ان لوگوں کی ظاہری حالت سے ہی ان بستروں کی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا تھا، جن میں دوپہر کی گرمی نکلنے تک پڑے سوتے یہ لوگ پیٹ کی بودار کثیف ہوائیں چھوڑتے رہتے اور ان کو خود ہی سونگھتے رہتے۔ ولیم کو ان کی دھوتیوں پر ہرگز اعتراض نہ ہوتا، اگر وہ اصل میں دھوتیاں ہی ہوتی۔ وہ تو محض بیکار چیتھڑے تھے جو ہمیشہ ان کے گھٹنوں سے اوپر اٹھے رہتے۔ ان چیتھڑوں کا ایک پلو نیچے سے کھینچ کر مزید پیچھے کی طرف سے باندھ لیا جاتا، جو ایک کچھا سا بن کر رہ جاتا، اور وہ رانگڑ اسی کچھے میں ننگا دندناتا پھرتا۔ بعض اوقات وہ کچھا اتنا چھوٹا ہوتا کہ اس کے سکڑے ہوئے سیاہ چتڑ صاف نظر آتے۔ ولیم یقیناً ان کا لباس، عادات اور زبان بدلنے پر قادر نہ تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کم از کم جس سے بھی اس کی ملاقات ناگزیر ہو، وہ انسانوں کی حالت میں اس کے پاس آئے۔ ولیم نے اپنے عملے کو ملاقات کے لیے ضروری ہدایات جاری کر دی کہ ملاقاتی اپنے لباس میں پاجامہ اور کرتے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح دیسی چمڑے کے جوتوں کے بجائے انگلش جوتے پہن کر آئے، یا کم از کم جوتوں کے اندر اس کے پاؤں سرسوں کے تیل اور مٹی میں غچ غچ نہ ہو، نہ جوتوں کے چمڑے سے چرر چرر کی آواز پیدا ہو۔ لوگوں کی بدشکلی کے علاوہ ولیم کو روہتک کے مضافات سے بھی وحشت ہونے لگی۔ کوسوں تک سبزے کی ایک پتی بھی نہیں تھی، نہ کوئی نہر اور پانی کا انتظام نظر آتا تھا۔ کچھ تھا تو تمباکو کی سرسری فصلیں، جو ان لوگوں کے رزق کا واحد سہارا تھی۔ تمباکو کی اسی بہتات کی وجہ سے ہر شخص کے ہاتھ میں اپنا ایک حقہ تھا، جسے وہ ہر وقت گڑگڑاتا رہتا۔ شہر کی منڈی معمول کے مطابق ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمان یہاں بھی محض حقے پر گزارا کیے ہوئے تھے۔ کلچر دونوں قوموں کا ایک ہی تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ جو مسلمان تھے ان میں مسلمانوں والی کوئی بات نہیں تھی، سوائے مفلسی اور غربت کے، جسے دور کرنا ولیم کے بس سے باہر تھا۔ یہاں اتنے مسائل اور حکومت کی طرف سے عدم دلچسپی کو دیکھ کر ولیم کا دل چھوٹ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا جتنی جلدی ہو سکے اس کو دہلی کے مضافات سے نکال کر جالندھر، لاہور یا ملتان ڈویژن کے حوالے کر دیا جائے، مگر جو کام کرنے کے لیے اسے یہاں تعینات کیا گیا تھا
اس کا ٹارگٹ حاصل کرنا بھی ضروری تھا، جس کے لیے ولیم نے بہرحال اپنی سے کوشش ضرور کی اور اس میں کامیاب بھی ہوا۔ سچ پوچھیں تو یہ ضلع اس کام کے لیے ویسے بھی مناسب ترین تھا۔ وسطی پنجاب یا فیروز پور سے لوگوں کو برطانوی فوج کے لیے لے جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہاں لوگوں کی روٹی پوری ہو رہی تھی، دریاؤں کے ارد گرد بیلے، چراگاہیں اور فصلیں ان لوگوں کی زیادہ نہ صحیح بنیادی ضروریات پوری کر رہی تھی، جبکہ روہتک اور راجستھان جیسے علاقوں میں بھوک اور ریت کے بگولوں کے سوا کچھ نہیں تھا، یا پھر مونچھیں تھی کہ اگی چلی جاتی تھی۔ چنانچہ ولیم کی طرف سے فوج میں بھرتی کے اعلان کے ساتھ ہی ہزاروں لوگ بھاگے چلے آئے، جنہوں نے انگریزی وقار کو میدان جنگ میں مزید برقرار رکھنے کے لیے اپنی مونچھوں کے تاؤ اور زیادہ کر دیے تھے۔ ایک ایک دن میں 200 لوگوں کی بھرتی ہونے لگی اور چند مہینوں میں ہزاروں لوگوں کو انگریزی ٹوپیاں پہنا کر محاذوں پر بھیجنے کے لیے ریوڑوں کے ریوڑ تیار کر لیے گئے۔ یہ اتنی بڑی اور شاندار کامیابی صرف جہلم، روہتک یا راجستھان ہی سے حاصل ہوئی تھی۔ باقی تمام اضلاع میں اتنی نفری کسی بھی علاقے سے نہیں مل سکی تھی۔ ادھر ولیم کے یہ حالات تھے، ادھر جرمنی کی حوصلہ افزائی پر سوویت یونین نے جون 1940 میں بالٹک ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں باقاعدہ طور پر اپنے ملک کا حصہ بنا لیا۔ اٹلی جو اتحاد جرمنی کے حلیف ممالک کا رکن تھا، وہ بھی اسی جنگ میں شریک ہو گیا۔ 13 اگست سے 31 اکتوبر 1940 تک جرمنی نے انگلستان کے خلاف ہوائی جنگ شروع کی اور اس میں شکست کھائی۔ اس جنگ کو بیٹل آف برٹن یعنی برطانیہ کی لڑائی کہا جاتا ہے۔ مئی 1942 میں جب ولیم روہتک سے ہندوستانی راجپوتوں کو فوجی بھرتی کروانے میں لگا ہوا تھا، برطانوی شاہی فضائیہ نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر پہلی بار جرمنی کے اندر جنگ کرتے ہوئے ہزاروں بمبار جہازوں سے بمباری شروع کر دی اور جرمنی کے بیشتر شہری علاقوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا۔ 1942 سے اختتام اور 1943 کے شروع میں اتحادی فوجوں نے شمالی افریقہ میں سلسلہ وار زبردست فوجی کامیابیاں حاصل کی۔ افریقہ میں 1.5 لاکھ کے لگ بھگ نفری پر مشتمل مخالف فوجوں کے اتحاد نے مئی 1943 میں ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر ولیم کا تبادلہ کانگڑا کر دیا گیا، جہاں اسے بالکل انہی حالات کا سامنا ہوا جیسے روہتک میں چل رہے تھے۔ یہاں ولیم نے 1 سال گزارا اور اگلے سال اسے ریاست کپور تھلا کے پولیٹیکل ایجنٹ کے طور پر متعین کر دیا، یہاں تک کہ اگست 1945 میں برلن میں جرمنی کے ہتھیار ڈال دینے پر جنگ ختم ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ہندوستان میں برطانوی حکومت کے دن گنے جا چکے تھے، جس کا احساس ولیم کو 1 سال پہلے ہو گیا تھا، مگر ابھی شاید اسے یقین تھا کہ یہ کام کہیں اس کے ریٹائرمنٹ کے قریب جا کر ہو سکے گا۔ انہی دنوں ولیم کا تبادلہ بطور ڈپٹی کمشنر گرداسپور کر دیا گیا اور 1000 کوششوں کے باوجود اسے منٹگمری واپس نہیں بھیجا گیا۔ اس بارے میں ولیم نے نہایت اہم سفارشیں بھی کروائیں، لیکن جب اسے اس معاملے میں شدید ناکامی ہوئی تو وہ سوچنے لگا کہ منٹگمری میں اس کی پوسٹنگ ایک خواب ہی ہو کر رہ جائے گی، کیونکہ معاملات ہر دن مزید بگڑتے جا رہے تھے۔ ان حالات میں ولیم کی ذہنی کیفیت اتنی تبدیل ہو گئی کہ قریب کے جاننے والوں کو اس پر شبہ ہونے لگا، کہیں پاگل نہ ہو جائے۔ بات بات پر الجھنا، احکام دیتے ہوئے تحمل کو چھوڑ بیٹھنا اور بعض اوقات سامنے والے کو گالی بھی دے دینا ولیم کی عادات میں شامل ہو رہا تھا۔ اس بات کی سب سے زیادہ تشویش کیتھی کو تھی، جو سب سے زیادہ یہ عذاب جھیل رہی تھی، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ یہ سب کچھ ولیم سے مستقبل میں پیدا ہونے والے حالات کے پیش نظر ہو رہا ہے۔ ولیم کے ہاتھ سے اختیارات کی ڈور روز بروز نکلتی جا رہی تھی اور حکومت کی طرف سے وصول ہونے والے ہر نئے حکم پر اس کے چڑچڑے پن میں اضافہ ہو جاتا، جو کئی دن تک برقرار رہتا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ جرمنی نے حکومت برطانیہ کی ہڈیوں کا تمام گودا کھینچ لیا ہے اور اب ان کے پاس نو آبادیات میں اپنا اقتدار قائم رکھنے کی نہ طاقت ہے اور نہ ہی جواز۔ خاص کر ہندوستان کی حالت اس معاملے میں بہت مختلف تھی۔
اتنے بڑے اور وسیع خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کے پاس وقت بھی نہیں بچا تھا اور نہ وسائل، کیونکہ 100 سال میں اکٹھی کی گئی دولت 5 ہی سالوں میں ٹھکانے لگ گئی، اور وہ اس ماشکی کی طرح خالی ہو گئے جس کے مشق میں چھید ہو گئے ہوں، کہ گہرے کنویں سے مشق کی لمبی رسی کھینچتے کھینچتے جس کے ہاتھ شل ہو جائے، مگر مشق کا سارا پانی اسی عرصے میں دوبارہ اس کنویں میں بہہ جائے۔ ان باتوں کے علاوہ جو مشکل سب سے اہم تھی وہ یہ کہ اب ہندوستانی بھی پہلے والے نہیں رہے تھے۔ اب یہ لوگ چالاکی اور عیاری میں گوروں کے بھی کان کاٹتے تھے، اور اس چکر میں تھے کب انگریز یہاں سے نکلے۔ ایسے میں انہیں آزاد نہ کرنا ایسے ہی تھا جیسے بغیر ہتھیار کے بھیڑیے کے ساتھ رات گزاری جائے۔ اس ساری صورتحال میں ولیم نہ صرف یہ کہ ہندوستانیوں سے ناخوش تھا بلکہ انگریزوں اور اپنے آپ سے بھی ناراض تھا۔ وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس وقت تو اسے اور بھی غضب آتا جب وہ کسی انگریز کو ہندوستان چھوڑنے کے متعلق گفتگو کرتے دیکھتا، یا اسے پتا چلتا کہ اس کا فلاں دوست اپنا بوریا بستر سمیٹ کر انگلستان جا رہا ہے۔ ولیم کا اس وقت خون کھولنے لگ جاتا، گویا یہ سب اس کے خلاف سازش تھی جس میں انگریز، مسلمان، ہندو سب شامل تھے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔